خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو آپ کے چینل خفیسان 555 میں، اور شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، جو نہایت ہی مہربان اور بڑی بزرگی والا ہے۔ آج کی کہانی دوستو بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنی ہے۔ کہانی کو سننے سے پہلے اپنے اوپر آیت الکرسی کا ورد کر لیجئے اور کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ گزارش ہے آپ سے کہ ابھی تک نہیں کیا ہے اپنے چینل کو سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے گا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ پرانا ریلوے اسٹیشن اپنے معمول کی بھیڑ سے بھرا ہوا تھا۔ سردیوں کی یہ رات کچھ مختلف تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کائنات کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہی ہو۔ پلیٹ فارم نمبر 3 پر تقریباً 50 مسافر اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات ان کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ رحمان میاں اپنے بیٹے کے ساتھ بینچ پر بیٹھے تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے بعد وہ واپس گھر جا رہے تھے۔ قریب ہی ایک نوجوان جوڑا کھڑا تھا۔ ہنستے ہنستے اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت اپنی پوتیوں کو کہانیاں سنا رہی تھی۔ رات کے 8:15 ہونے اعلان ہوا کہ ٹرین دیر سے آئے گی۔ لوگوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ رات کے 9 بجے دور سے ٹرین کی سیٹی سنائی دی۔ لوگ اپنا سامان سنبھالنے لگے، لیکن اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ پلیٹ فارم ہل گیا۔ ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ تیز رفتاری سے آتی ہوئی ٹرین براہ راست پلیٹ فارم میں گھس گئی۔ لوہے کی چیخیں، انسانوں کی چیخیں اور پھر خاموشی۔ صرف 3 منٹ میں 50 زندگیاں ختم ہو گئیں، اور اس رات کے بعد یہ اسٹیشن کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ حادثے کے بعد حکومت نے اسٹیشن کو بند کر دیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اسٹیشن کی لائٹیں ہر رات خود بخود جل جاتیں۔ مقامی لوگ کہتے کہ رات کے وقت وہاں سے عجیب آوازیں آتی ہیں۔ 3 سال بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ اسٹیشن دوبارہ کھولا جائے، لیکن جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، یا یہ کہہ لیجیے کہ کسی کے علم میں نہیں تھا۔ اسٹیشن کا دفتر اب بھی خالی نہیں تھا۔ وہاں کام ہو رہا تھا، لیکن انسانوں کے ہاتھوں سے نہیں۔ جنات نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان ارواح نے جو اس حادثے میں مارے گئے تھے، اس جگہ کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اب وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ ہر رات جب پہلا مسافر اسٹیشن پر آتا، وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسی کیا چیز ہے جو ان کا انتظار کر رہی ہے یا ان کی ہی منتظر ہے۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اسٹیشن کے دفتر میں ٹکٹ کلرک اپنی میز پر دور سے دیکھنے پر وہ عام انسان لگتا تھا۔ پرندوں کی آوازیں عجیب و غریب سی آنے لگتی تھیں، لیکن قریب سے دیکھیں تو اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ معمول سے کچھ زیادہ لمبے تھے، اور جب وہ مسکراتا تو اس کے دانت تیز نوکیلے نظر آتے۔ پلیٹ فارم پر 5 مسافر انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان لڑکا تھا جو اپنے کالج کے امتحان کے بعد گھر جا رہا تھا۔ ایک بزنس مین اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے سو رہی تھی۔ اسٹیشن کے ہر کونے میں سائے حرکت کر رہے تھے۔ چھت کے پنکھے کے قریب ایک جن لٹکا ہوا تھا، اپنے شکار کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ دیواروں کے پیچھے سے ایک اور جن نوجوان لڑکے کو گھور رہا تھا۔ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ ٹرین 15 منٹ میں آئے گی، اعلان ہوا۔ آواز میں عجیب سی گونج تھی۔ مسافروں نے اپنا سامان اٹھانا شروع کیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اسٹیشن کے سارے کارکن، سارا اعلان کرنے والے، یہ سب جنات تھے۔ جنات اپنے مقامات سنبھال لیے۔ ایک جن نے ٹکٹ چیکر کی وردی پہن لی، دوسرے نے ٹرین کے ڈرائیور کی شکل اختیار کر لی، تیسرا پلیٹ فارم کے اندھیرے کونے میں چھپ گیا۔ ان کی منصوبہ بندی کامل تھی۔ جیسے ہی ٹرین آئے گی وہ حملہ کریں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انتظار صرف موت کا ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انتظار صرف موت کا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جن بولا، جس کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ نوجوان لڑکے نے اچانک محسوس کیا کہ ہوا بہت ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی جیکٹ کا زپ اوپر کیا۔ بزنس مین نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اطراف میں دیکھا تو کچھ غلط تھا، لیکن وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ کیا۔ اچانک اسٹیشن کی لائٹیں ٹمٹمانے لگیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے تاریکی چھا گئی، پھر روشنی واپس آ گئی، لیکن جب روشنی واپس آئی تو دیواروں پر سائے زیادہ گہرے ہو گئے تھے۔ دوسرے حصے کے اندر اور بھی زیادہ اندھیرا چھا گیا تھا۔ دور سے ٹرین کی سیٹی سنائی دی۔ مسافر کھڑے ہو گئے۔ ہر شخص اپنا سامان سنبھالنے لگا، لیکن جنات بھی تیار تھے۔ ٹکٹ کلرک نے اپنے دفتر سے باہر قدم رکھا۔ اس کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا۔ اس کی جلد پھٹنے لگی۔ اس کی آنکھیں اپنے سوراخوں سے باہر نکلنے لگیں۔ پلیٹ فارم پر چھپے ہوئے جن اب نظر آنے لگے۔
ان کی تعداد 50 سے زیادہ تھی۔ ہر ایک کسی نہ کسی مسافر کو نشانہ بنا چکا تھا۔ ابھی سب سے بڑے جن نے حکم دیا کہ جیسے ہی ٹرین پلیٹ فارم پر آنے والی تھی، جنات نے حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے نوجوان لڑکے پر حملہ ہوا۔ ایک جن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لڑکے نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور چیخ مار دی۔ اس کے سامنے ایک مخلوق کھڑی تھی جس کا چہرہ پگھلی ہوئی موم کی طرح لگ رہا تھا۔ بزنس مین اپنا سامان اٹھانے کے لیے جھکا تو محسوس ہوا کہ کوئی اسے نیچے کھینچ رہا ہے۔ اس نے پلیٹ فارم کے نیچے دیکھا کہ وہاں درجنوں ہاتھ تھے، سارے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عورت اپنے بچے کے ساتھ دوڑی لیکن اسٹیشن کے دروازے بند ہو گئے۔ ہر راستہ مسدود تھا۔ ٹرین رک گئی، دروازے کھلے لیکن اندر سے کوئی باہر نہیں آیا۔ ٹرین بالکل خالی تھی سوائے مزید جنات کے۔ مسافروں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اسٹیشن خود ایک قید خانہ بن گیا۔ دیواریں قریب آنے لگی، چھت نیچے آنے لگی۔ ٹکٹ کلرک جو ابھی پوری طرح جن کی شکل میں تھا، نوجوان لڑکے کی طرف بڑھا۔ اس کے منہ سے ایک زہریلی بدبو نکل رہی تھی۔ تم سوچتے ہو کہ صرف ایک اسٹیشن ہے؟ وہ ہنسا۔ یہ ہماری دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان دروازہ دنیا کا ہے اور تم اس غلطی سے دروازے کو کھول کر اندر آ گئے ہو۔ بزنس مین نے اپنا فون نکالا لیکن کوئی سگنل نہیں تھا۔ عورت اپنے بچے کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اسٹیشن کی گھڑی 12 بجنا شروع کر دے گی۔ ہر گھڑی کے ساتھ جنات اور قریب آتے گئے۔ جب گھڑی کی آخری گھنٹی بجی تو اسٹیشن کے اسپیکر سے آواز آئی کہ خواتین اور حضرات، یہ آخری اعلان ہے، اس اسٹیشن سے کوئی ٹرین نہیں جاتی، یہاں سے ایک ہی راستہ ہے، نیچے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ 3 سال پہلے ہم مارے گئے، اب تمہاری باری ہے۔ جنات نے آخری حملہ کیا۔ لائٹیں بجھ گئیں، اندھیرے میں صرف اور صرف چیخیں سنائی دی، مکمل خاموشی۔ اگلی صبح جب حقیقی اسٹیشن کے ملازمین آئے تو اسٹیشن بالکل خالی تھا، نہ کوئی مسافر، نہ کوئی سامان، نہ کوئی نشان۔ صرف ایک چیز باقی تھی، پلیٹ فارم پر لکھا ہوا تھا کہ پیغام جو خون سے لکھا گیا تھا کہ یہاں انتظار صرف موت کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر کوئی بھی آ نہیں سکتا، یہ جگہ بسنے والی نہیں ہے، نہ بسے گی اور نہ بسنے دے گی۔ آج تک یہ ویران مکان ویران ہی پڑا ہے۔ یہ تھی ارسلان صاحب کی کہانی، انہی کی زبانی۔ آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو تم اگلے شکار ہوگے۔ یہ ساری کہانی جو ہم نے آپ کو سنائی، یہ ایک دور پڑے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی تھی جو کہ بزنس مین کے ہاتھ میں تھا۔ یہ تمام چیزیں جب عملے کو دی گئیں اور انہوں نے اسکروٹنی کی گئی تو انہوں نے عجیب و غریب شخصیت اور عجیب و غریب یہ تمام چیزیں دیکھیں اور انہوں نے اپنے تمام قلم میں بند کی۔ یہ آج کی کہانی ہم سے رائٹر خورشید صاحب نے شیئر کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں ریلوے اسٹیشن کے دوران ہی میں نے کافی سال گزارے اور جب مجھے یہاں کی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے دی گئی اور دوبارہ سے اسٹیشن کو دوبارہ سے کارآمد بنانے کے لیے کام دیا گیا اور ٹینڈر پاس ہوا، تو مجھے یہاں پر ایک رات پہلے جب میں نے اپنے تمام لوگوں کو یہاں پہ بھیجا کہ اس کو دوبارہ سے رینیو کروا کر کام شروع کروایا جائے، تو اسی کے ہی 3 دن بعد جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں وہاں پہ کیمرے میں عجیب و غریب نقش و نگاری اور عجیب و غریب مخلوق نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ سب جنات ہے اور یہ تمام کہانی میں نے اپنے قلم میں بند کی اور آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔